بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد ذوالقرنین. آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس فائلر پاکستان. پروٹیکٹ یور ایسٹس بائی اڈاپٹنگ ڈاکومنٹڈ اکانومی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ میسیجز ہیں جو نیب کی طرف سے اس وقت لوگوں کو رسیو ہو رہے ہیں, اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت تمام ادارے جو ہیں وہ ایکٹیویٹڈ ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے بھی لوگوں کو ڈاکومنٹڈ اکانومی کے اندر لایا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر مضبوط ہو اور ہماری اکانومی جو ہے وہ گروتھ کی طرف جا سکے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایک سیریز ہم کر رہے ہیں براڈنگ آف ٹیکس بیس, اور جو ایکشنز ایف بی آر کی طرف سے اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کو ہم مختلف اپنی سیریز کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں. آج جو ضرورت پیش آئے اس ایشو کو ڈسکس کرنے کی, ایک بڑا ریسنٹلی ایک نوٹیفیکیشن ایف بی آر کی طرف سے ایشو ہوا ہے 5 دسمبر 2023 کو. یہ ایکچولی ایک نیا چیپٹر جو ہے انہوں نے انکم ٹیکس رولز 2002 کے اندر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے, اور دیٹ از ریئل ٹائم ایکسیس ٹو انفارمیشن ان ڈیٹا بیس. اب یہ ریئل ٹائم ایکسیس جو وہ لینا چاہ رہے ہیں یا ان کو پاور دی گئی تھی جس سیکشن کے مطابق, آج ایکچولی ہم اس سیکشن کو ڈسکس کریں گے اور اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے سرٹن اداروں کو پابند کیا گیا کہ وہ ایف بی آر کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور ایف بی آر کو وہ ریئل ٹائم ایکسیس کے اندر جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ سیکشن پہ چلتے ہیں جی. اس کو ٹو سم ایکسٹینٹ ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھا جا سکے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا قوانین نئے بنائے گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, نئے رولز آ رہے ہیں, اور اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیوز بھی آ رہی ہیں, میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ٹیکس بیس کی براڈننگ کے لیے کافی سارا کام ہو رہا ہے. یہ سیکشن 175A ہے, ریئل ٹائم ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ ڈیٹا بیس. ایکچولی اس سیکشن کے مطابق جو ہے اس میں ڈفرنٹ قوانین کا ریفرنس دے کے کہا گیا ہے ارینجمنٹس شیل بی میڈ ٹو پرووائڈ ریئل ٹائم ایکسیس آف انفارمیشن اینڈ ڈیٹا بیس ٹو دی بورڈ, یعنی کہ ایف بی آر. اس طرح کے ارینجمنٹس کیے جائیں گے تاکہ بورڈ کو ریئل ٹائم ڈیٹا بیس ایکسیس مل سکے. کن لوگوں کی, کس چیز کی ایکسیس ریئل ٹائم؟ ٹیکس پیئرز کی ایکسیس, تاکہ میکسیمم لوگوں کو سسٹم میں لایا جا سکے اور ان سے جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ ہو سکے. سیکشن 175A کا سب سیکشن A ہے, اس کے مطابق نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی یعنی کہ نادرا جو ہے وہ کیا کرے گی, وہ ود ریسپیکٹ ٹو دی انفارمیشن پرٹیننگ ٹو نیشنل آئیڈینٹی کارڈس, یعنی کہ جو CNIC وغیرہ ہے اس سے ریلیٹڈ پاکستان اوریجن کارڈ جو ہولڈ کرتے ہیں ان کی انفارمیشن, اوورسیز اینٹی کارڈ, ایلین رجسٹریشن کارڈ اینڈ ادر پرٹیکولرز کنٹین ان سٹیزن ڈیٹا بیس. اس کے علاوہ جتنا بھی ان کے پاس نادرا کے پاس ڈیٹا ہے جو ایف بی آر کو ریکوائرڈ ہے اس کی ریئل ٹائم ایکسیس کے حوالے سے یہاں پہ بات کی گئی ہے. یعنی کہ نادرا جو ہے اس کو بھی پابند کیا گیا کہ ایف بی آر کے ساتھ اپنی ڈیٹا شیئرنگ جو ہے اس کو انشور کرے. سب سیکشن B آف 175A, دی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اینڈ دی بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ڈیٹیلز آف انٹرنیشنل ٹریولرز. FIA, بیورو آف امیگریشن اوورسیز امپلائمنٹ, ان کو پابند کیا گیا کہ وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں اس کی ریئل ٹائم ایکسیس یا ریئل ٹائم ڈیٹیلز وغیرہ جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ شیئر کرے تاکہ لوگوں کے جو وہ ٹریولنگ کی ایکسپینسز ہے اس کو ڈٹرمن کیا جا سکے, اور اسی کی بیسس پہ ان کی جو انکم ہے اس کو بھی ڈٹرمن کیا جائے. ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے یہاں پہ, میرے پوائنٹ ایک ذہن میں آیا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. عموماً لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ وہ
ایکسپینسز جو ہم نے جو ایکسپینس آؤٹ چیزیں کر دی ہیں شاید وہ ہماری انکم میں سے مائنس ہوگی، یعنی کہ ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز ہیں، ٹریولنگ کے ایکسپینسز ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ہم خرچ کر چکے ہیں، یہ تو ہماری انکم نہیں ہے، ایکچولی یہ تو ہماری جو ٹیکس ایف بی آر کے پاس آفر کرنی ہے انکم اس میں سے مائنس، ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی جو آپ کے ایکسپینسز ہیں ان کو جب ورک بیک کیا جاتا ہے تو وہی انکم ہے. وہی ایکسپینسز جو ہے that expenses are used to establish the income of the taxpayer، اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ چیز کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ اس کے ذمہ کتنا ٹیکس واجب الادا ہے. نیکسٹ اس میں سب سیکشن سی ہے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہم ڈی کے اوپر چلتے ہیں. دی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اینڈ پروونشل اینڈ لوکل لینڈ ریکارڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، یعنی کہ اسلام آباد کیپٹل اتھارٹی، پروونشل اور لوکل جتنی بھی لینڈ اتھارٹیز اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ بھی ریئل ٹائم ڈیٹا بیس جو ہے اس کی ایکسیس جو ہے اس کے لیے ارینجمنٹس کیے جائیں اور وہ ایکسیس جو ہے ایف بی آر کو دی جائے، تاکہ کیا ہو وہاں سے ڈیٹیل لی جا سکے ود ریسپیکٹ ٹو دی ریکارڈ آف رائٹس، انکلوڈنگ ڈیجیٹلائزڈ ایڈیشن آف ریکارڈ آف رائٹس، یعنی کہ جو سسٹمیٹک اس وقت ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے جتنا بھی ریکارڈ ہے ریگارڈنگ لینڈ ہے یا ریگارڈنگ اموویبل پراپرٹی، اس کے حوالے سے ساری کی ساری جو ڈیٹیل ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ شیئر ہو سکے. ریکارڈ آف موٹیشن اینڈ رپورٹ آف ایکوزیشن آف رائٹ، یعنی کہ اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے جتنی بھی جو بھی ریکارڈ، what are all the changes, all the acquisitions, disposals، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسلام آباد کیپٹل جو ہے یہ ہماری ٹیریٹری، پروونشل اور لوکل لینڈ ریکارڈ جو اتھارٹیز ہیں ان سب کو پابند کیا اس سیکشن کے مطابق کہ اس کے ارینجمنٹس کیے جائیں تاکہ ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر کے ساتھ شیئر ہو سکے. اس کے بعد سب سیکشن ای یہ ای جو ہے سب سیکشن 1 کی کلوز ای ہے، سیکشن 175A سب سیکشن 1 اس کی کلوز ای. دی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری and provincial excise and taxation departments with respect to information regarding registration of vehicles, transfer of ownership and other associated record، یعنی کہ جتنا بھی وہیکلز سے ریلیٹڈ ٹرانسفرز ہیں، پرچیزز ہیں، گفٹس ہیں، جو وٹ ایور جو بھی ٹرانزیکشنز یا رپورٹنگ یا رجسٹریشن یا وہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے جو ایکسائز کے پاس ہے وہ بھی ریئل ٹائم بیسس کے اوپر ایف بی آر کے پاس جائے، یعنی کہ فل فور ایف بی آر ریئل ٹائم بیسس ایٹ اینی ٹائم ایف بی آر آن اے سنگل کلک اس کو ایکسیس کرے ٹیکس پیئر کی چیزیں، یعنی کہ ٹیکس پیئر کا CNIC ہے وہ ساری چیزیں آپس میں انٹیگریٹ ہوں اور وہ فوراً ایف بی آر کے پاس چلے جائیں. اس کے رولز ڈرافٹ امینڈمنٹ آ چکی ہے، سیکشن پہلے آ گیا تھا اب اس کے رولز بھی آ گئے ہیں، یعنی کہ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو جو ہے نا وہ یہ ٹیک آف ہو گیا، میٹر معاملہ جو ہے وہ ٹیک آف ہو چکا ہے کیونکہ ڈرافٹ اس کی رولز آ گئے اور رولز کے بعد جو ہے اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ ابھی پارشلی ڈیٹیلز وغیرہ اداروں کی طرف سے جو ہے، کیونکہ اس سے آگے بتایا بھی گیا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو یہ ڈیٹیلز شیئر ہوتی رہے گی پارشلی ریئل ٹائم بیسس کے علاوہ جو بھی ادروائز آپشن اویلیبل ہے اس کے مطابق. پھر سب سیکشن 1 کی کلوز ایف ہے جی، اس میں کہا گیا آل الیکٹریسٹی سپلائرز اینڈ گیس ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ود ریسپیکٹ ٹو پرٹیکولرز آف کنزیومر. ہمارے ہاں جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، سپلائرز ہیں، گیس ڈسٹریبیوشن گیس ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان سب کو اس حوالے سے بھی پابند کیا گیا یا اس کے لیے ارینجمنٹس کیے گئے کہ وہ جتنی بھی کنزیومر کے پرٹیکولرس ان کے پاس جو ہیں اور وہ کتنے یونٹس کنزیوم کر رہے ہیں ایوری منتھ اور اماؤنٹ آف بل چارجڈ اور پیڈ،
یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایف بی آر کے پاس ریئل ٹائم بیسس پہ اس کی ایکسیس دی جائے. تو اب معاملات کافی حد تک چینج ہو رہے ہیں, چینج ہونے جا رہے ہیں, میں دوسرے لفظوں میں کہہ دوں, کیونکہ اس کی سیکشن پہلے آ گیا تھا, سیکشن 175A آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اب 5 دسمبر 2023 کو اس کے ڈرافٹ امینڈمنٹ جو ہے وہ ڈرافٹ رولز وہ بھی ایشو کر دیے گئے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک سٹنگ کے اندر ان رولز کے حوالے سے بھی ڈسکس کی جائے کہ ان رولز کے اندر کیا کیا جو ہے وہ کہا گیا ہے, تاکہ اس چیز کو بھی سمجھا جا سکے یا ایکسپلور کیا جا سکے, اور اس حوالے سے جو ٹیکس پیئر ہے اس کو معلومات دی جائے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے. اس کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا, یا پہلے تو ادھر کرنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں, جو قوانین اس وقت ہمارے یہاں آ گئے ہیں, یہ ان ٹرو اسپرٹ اگر ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو ٹیکس پیئر کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا. ادروائز پھر جو نیب کے میسیجز اس وقت چل رہے ہیں کہ پروٹیکٹ یور ایسٹس بائی اڈاپٹنگ ڈاکومنٹڈ اکانومی, شاید اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ کس طرح سے ادارے جو ہے اس وقت ایکٹیو ہیں اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کو یہ انفارمیشن معلومات اچھی لگی ہے تو دوسروں کی معلومات کے لیے اس کو شیئر کریں. اگر آپ نے ٹیکس وائلر پاکستان کا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا, اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں, تاکہ ہم ٹیکس وائلر پاکستان چینل پہ جو بھی نئی اپڈیٹس یا جو بھی نئی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. تھینک یو.